أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 21. اس آیا کا پہلا حصہ ہم نے ورس نمبر 20 کے ساتھ ملا کے پڑھا تھا، اور اسی آیا کے دوسرے حصے کو انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھتے ہیں. اس آیا کے ان حصوں کو جاننے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس آیا میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو آپ سمپلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ پوچھیں کہ پروردگارا حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش کی حکمت کیا ہے، تو اس سوال کا جواب اس آیا میں دیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بن باپ کیوں پیدا کیا ہے. ایک ریزن اس سے پہلے حصے میں بیان ہو چکا، جہاں فرمایا تھا کہ قال کذالک، ایسا ہو کر رہے گا. قال ربک هو علی ہین، یہ اس لیے ہوگا کہ یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے. ہاں، جس سے نہیں ہو سکتا وہ ضرور سوال کرے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر جس کے لیے آسان ہے اور جس کے لیے سب کام آسان ہی تو ہیں، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کام کا وقوع پذیر کرنا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، جس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم اسے قرار دیں، ہم بنائیں اسے آیتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، اور اس لیے تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ وَرَحْمَتًا، اور رحمت بنائیں، منا، اپنی طرف سے، اور اپنی طرف سے رحمت کا ایک وسیلہ اور رحمت کا ایک ذریعہ ان کو بنائیں. اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا وَكَانَ، اور ہے، امرن، یہ بات ایک ایسا امر ہے، مقضیہ، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، طے شدہ بات ہے، اور طے شدہ چیز ہے. یہ وہ بات ہے جس کا فیصلہ تیرے رب نے کر دیا ہے. اس آیا کے اس حصے کا پورا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اور اس لیے بھی ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیں، اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اس معجزانہ پیدائش کے پیچھے حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کے کیوں پیدا کیا. تو اس کی 4 وجوہات، 4 ریزن اس آیا میں بیان کیے گئے ہیں، 4 وجہ بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی وجہ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ بغیر شوہر کے کسی عورت کو اولاد عطا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہوا علیہ ہین، کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. میں نے اس لیے کہا کہ جس کے لیے مشکل ہے وہ سوال کرے گا کہ یہ کام کیسے ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سوال کو تو آپ سائڈ پہ کر دیجئے کہ یہ کیسے ہوا، چونکہ میرے لیے تو سب آسان ہے. ایک پہلا ریزن یہ کہ اس لیے یہ کام ہوگا کہ اللہ کی ذات اس پر قدرت رکھتی ہے. دوسری وجہ، دوسری حکمت کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اور ان کی اس پیدائش کو ہم لوگوں کے لیے معجزہ بنائیں، اور لوگوں کے لیے پروردگار کی طرف سے نشانی بن جائے. یہ بات اللہ کی قدرت کی نشانی بن جائے کہ وہ اپنے کام میں، اپنے ارادے میں کسی خاص طریقے کا محتاج نہیں ہے، کسی خاص قانون کا محتاج نہیں ہے، کسی خاص اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس لیے کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نشانی بنائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا کی نشانی ہونا، کلمۃ اللہ ہونا، آیت للناس ہونا قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ بیان ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں ایک سے زیادہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی حکمتیں اور وجوہ موجود ہیں. مثلا میں ایک دو چیزوں کی طرف اگر اور اشارہ کروں تو ایک یہ ہے کہ لوگوں کو خود ایون یہاں تک کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا سرزمین حجاز میں، تب بھی لوگوں کے لیے یہ بات ایک لا ینحل تھی، اور اس کا کوئی ان کو کوئی اس طرح سے
جواب اپنے آپ کو نہیں دے پاتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا اور زندگی دے گا اور دوبارہ اٹھا لے گا، اور وہ دوبارہ سے موجود ہوں گے بغیر اسباب کے۔ تو خالق کائنات کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسباب کے بغیر، چونکہ اسباب تو یہ ہیں کہ مرد اور عورت، نر اور مادہ، میل اور فیمیل کے ذریعے اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بھی نشانی ہے کہ لوگوں کو جب قیامت پر شبہ ہوتا تھا کہ لوگ بغیر اسباب کے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، تو خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کے ذریعے بتایا کہ دیکھو، بغیر اسباب کے اگر اس دنیا میں تمہارے سامنے چیزیں آ سکتی ہیں، تو بغیر اسباب کے دوبارہ سے قیامت کے دن رونما میں ہونے میں اور روح پذیر ہونے میں کون سا اشکال اور کون سا سوال بلا واقع ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خالق کائنات کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں، انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج ہوتا ہے، اور سورسز کے بغیر نہیں ہم دیکھیں، ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اس کے سورسز دیکھتا ہوں کہ کس سورسز سے یہ کام ہوگا۔ ہم کوئی بھی کام کرنے کے سے پہلے اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ کس سبب، کس ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ مگر خالق کائنات اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کے لیے تو ہر چیز کن سے وجود میں آتی ہے، اسباب کے ذریعے وجود میں نہیں آتی۔ اچھا، اور جو کن ہم کہتے ہیں نا، کن فیکون، کون میں بھی خدا کاف اور نون کو پروناؤنس کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی سبب اور وسیلہ بنیں اور یہ اسباب پیدا کریں، بلکہ ارادہ پروردگار، خدا کا چاہنا اور چیز کا ہو جانا، لہذا اسباب ہمارے لیے ہیں کہ ہم ایک چیز چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اسباب کی تلاش کرتے ہیں، اور وہ اسباب جب تک ہمیں میسر نہ ہو، ہم کسی کام کو وقوع پذیر کرنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے یہ فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، سے ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہوں گی اس میں، اور ان میں سے چند ایک نشانیاں جو ہمارے لیے ہیں وہ یہ کہ خالق کائنات محتاج نہیں ہے اسباب کا، یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ بتائی، وَرَحْمَةً مِّنَّا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کے پیدا کر کے اللہ نے پھر ان کو عہدہ نبوت دیا، اور پھر یہ فرماتا ہے کہ اپنی رحمت سے میں نے ان کو ہادی بنایا، شفیع امت بنایا، اور اللہ یہ چاہتا یہ ہے کہ اس بن باپ کے بچے کے ذریعے کہ جس کی خوشخبری حضرت جبرائیل امین جناب مریم سلام اللہ علیہ کو دے رہے ہیں، تو خالق کائنات چاہتا یہ ہے کہ اس بچے کے ذریعے اپنی رحمت کے جلوے اپنی مخلوقات کو دکھائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی اس زمانے کے مجبور لوگ تھے، بے کس اور بے بس انسانیت کے افراد، اور دکھی اور مریض انسانیت کے لیے ان کی شفا یابی کا ایک سبب تھے، اور خاص رحمت الہی کا ایک مظہر تھے اس زمانے کے تمام مجبور، مقہور، بے کس، بے بس، مریض لوگوں کے لیے۔ لہذا خالق کائنات نے جیسے رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، ایسے ہی اپنی رحمت کا ایک خاص وسیلہ اور ایک خاص ذریعہ اور ایک خاص سبب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرار دیا ہے۔ سو تیسری وجہ یہ بتائی کہ میں اپنی مخلوقات کے لیے ان کے اندر اپنی رحمت کا ایک سورس پیدا کروں گا، اور وہ میری مخلوقات اور خاص طور پر انسانوں کے لیے جو بہت مجبور، محتاج اور جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، جو کمزور کر دیے گئے ہوں گے اس دنیا میں، جو مریض ہوں گے اور مرض میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان تمام، صرف مریضوں کے لیے نہیں بلکہ تمام ان انسانوں کے لیے کہ جو مجبور و مقہور تھے اور جو ڈپرائیوڈ تھے اور جو اورفنز تھے، ان کے لیے خاص طور پہ ایک رحمت کا ذریعہ بنایا۔ اور چوتھی وجہ جو خالق کائنات بتا رہا ہے وہ یہ ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ اس لیے ہوا یا اس لیے ہوگا کہ ایسا کرنے کا وہ خود فیصلہ کر چکا ہے، وہ قادر مطلق ذات فیصلہ کر چکی ہے کہ ایسا ہوگا، اور وہ جو کچھ کرے، جس طرح کرے اور جب کرے، اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ تو جس سے باز پرس نہیں ہو سکتی، جب وہ ایک بات کو طے کرتا ہے تو کون ہوتا ہے جو اس کے اس ہونے والے کام پر سوال اٹھا سکے؟ تو آخری بات یہ بتائی کہ تم اس کی تمام حکمتوں کو پہنچ نہیں سکو گے۔ جس کا وہ فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت والی ذات ہے، حکیم ذات ہے، حکمت اور اسباب اور وجوہ ہوتے ہیں اس چیز کے پیچھے، مگر جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اس چیز کی باز پرس خالق کائنات سے نہیں ہو سکتی ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ہم یہ اس لیے کریں گے چونکہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے ہمارے نزدیک، لہٰذا ایسا ہو کر رہے گا۔ اب جب کہ ہم نے اس آیا کو پڑھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کی اس دنیا میں پیدا کر کے اور ان کی معجزانہ پیدائش کے پیچھے چار حکمتوں کو بیان کیا ہے، سو اب جب ہم اس آیا کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی
پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا اسباب ہیں، کیا کیا نکات ہیں اور کون کون سے نتائج ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہماری زندگی میں بہت سارے سائن بورڈز رکھے ہیں۔ کہیں بھی ہم سفر کرتے ہیں رستے میں سائن بورڈز ہمیں ہماری منزل کا پتہ دیتے ہیں اور ہماری منزل تک پہنچنے میں ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں کہ ہم کہیں راہ گم نہ کر بیٹھیں اور گمراہ نہ ہو جائیں اور کہیں ہم غلط راہ اور غلط رستے پر نہ چل پڑیں۔ لہٰذا سائن بورڈ ہمیں اس صحیح منزل اور صحیح رستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ سو اللہ کی ذات نے ہمارے لیے بہت ساری آیات اور نشانیاں اور سائن بورڈز نصب کیے ہیں ہماری زندگی میں اور صراط مستقیم کے رستے پہ، تاکہ ہم اس صراط مستقیم اور اس سیدھے رستے کو اور ہدایت کے رستے کو خدا نخواستہ گم نہ کر بیٹھیں اور کہیں گمراہ نہ ہو جائیں اور راہ گم نہ ہو جائے ہم سے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے اور خود ان کا وجود ہے اور ان کی جو رحمت کا وسیلہ خالق کائنات نے ان کو بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خالق کائنات کی دی گئی نشانیوں کو اگر ہم نظر انداز کر کے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں گے تو یقیناً کسی موڑ پہ کسی چوک پہ جا کے ہم سے رستہ گم ہو جائے گا، اور پھر گم رستے پہ اور غلط رستے پہ انسان جتنا چلتا ہے اتنا ہی منزل سے دور جاتا ہے۔ منزل تک جانا ہے اور منزل کے قریب جانا ہے اور صحیح رستے اور صراط مستقیم سے ہو کر جانا ہے تو اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہو کر جانا ہوگا، ہر سائن بورڈ ہر نشانی کو دیکھتے جانا ہوگا تاکہ ہم رستہ گم نہ کر بیٹھیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے ہر قدم اور ہر سانس پہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کا حسن اختتام ہو انشاءاللہ تعالی اور حالت ایمان میں ہمیں خالق کائنات موت نصیب فرمائے۔